شادی کی رات مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے اور میری دلہن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرا نکاح ہو چکا تھا اور میں سٹیج پر اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں کچھ رسمیں وغیرہ ہو رہی تھی اور اس کے بعد رخصتی ہونی تھی۔ اسی وقت اچانک ایک لڑکا سٹیج پر آیا اور میری بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے سینے سے لگانے لگا۔ میری بیوی نے گھبرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا تو اس لڑکے نے اپنا ہاتھ میری بیوی کی کمر پر رکھ لیا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ مجھے لگا ضرور یہ لڑکا میری بیوی کا عاشق ہے، تبھی تو اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ میرا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ میرے خاندان والے اور یار دوست باتیں بنا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، میری بیوی کا بھائی سٹیج پر آیا اور اس لڑکے کو مارتا ہوا وہاں سے باہر لے گیا۔ سب لوگ حیرانگی سے میری بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر اپنی بیوی کی خبر لوں گا کہ اس کا اس لڑکے سے کیا تعلق تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میری شادی کسی بد کردار لڑکی سے ہوئی ہے اور پھر رسمیں کرتے ہوئے ہمیں کافی ٹائم گزر گیا تھا۔ دراصل ہمیں ایک سنسان راستے سے ہوتے ہوئے گھر پہنچنا تھا اور وقت کافی ہو گیا تھا۔ کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی میں اپنی خوبصورت سی بیوی کو رخصت کروا کر لا رہا تھا۔ اچانک راستے میں میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ گاڑی میں اور میری بیوی ہی موجود تھے۔ گاڑی بھی میں خود ہی چلا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ایک مختصر راستہ اپنایا تھا جو سنسان سا تھا، جبکہ باقی کے لوگ بڑی گاڑی میں پکے راستے سے آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں خود بھی اتر کر گاڑی کا ٹائر بدل لیتا ہوں۔ میں گاڑی سے اتر گیا اور گاڑی کا ٹائر بدلنے لگا۔ اچانک ہی میرے ہاتھ سے ٹائر چھوٹا اور ڈھلان سے ہوتے ہوئے آگے کی طرف بھاگنے لگا۔ ٹائر کو پکڑنے کے لیے میں تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور ٹائر پکڑ کر گاڑی تک آیا تھا۔ ٹائر بدلنے کے بعد جیسے ہی میں گاڑی میں داخل ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ میری بیوی تو گاڑی میں موجود ہی نہیں تھی۔ پہلے تو میں نے ادھر ادھر تلاش میں نظر دوڑائی، لیکن جب اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا تو میں نے اپنے دوستوں کو بلا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ بات ساری ہی باراتیوں میں پھیل گئی کہ حارث کی دلہن کہیں چلی گئی ہے۔ سب نے مل کر یہاں وہاں ہر جگہ تلاش کیا، لیکن میری بیوی نازیہ کو نہیں ملنا تھا اور نہ وہ ملی تھی۔ سب لوگ اس لڑکے پر الزام لگا رہے تھے جس نے میری بیوی کے ساتھ غلط حرکتیں کی تھی۔ جتنے لوگ اتنی باتیں۔ کچھ لوگ نادیہ کی کردار کشی کرنے لگے تو کچھ کی نظر میں اسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ جو بھی تھا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں بڑے ارمانوں سے اسے رخصت کروا کر لا رہا تھا، لیکن وہ میری زندگی میں پوری طرح شامل ہونے سے پہلے ہی مجھ سے بچھڑ گئی تھی۔ میں نے اور میرے دوستوں نے الگ الگ راستوں پر جا کر اس علاقے میں نازیہ کی تلاش کی تھی، لیکن سبھی نامراد لوٹ آئے تھے۔ ہر جگہ کی خاک چھاننے کے بعد میں پولیس اسٹیشن چلا گیا اور وہاں جا کر نازیہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی اور شک کی بنیاد پر اس لڑکے کا نام بھی لکھوا دیا تھا۔ لیکن وہاں بھی مجھے اپنی دلہن نازیہ کے کردار کے حوالے سے بہت ہی بری باتیں سننے کو ملی تھی۔ پولیس والوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ میری بیوی اپنی مرضی سے فرار ہو گئی ہے۔ کچھ پولیس والے تو باقاعدہ میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ شادی کی پہلی رات ہی میری دلہن نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے۔ میں نے جیسے تیسے رپورٹ درج کروائی اور تھکا ہارا گھر واپس آ گیا۔ سب کی نظروں میں میرا مذاق بن چکا تھا۔ نازیہ کے گھر والوں کو بھی اطلاع پہنچ گئی تھی۔ ان لوگوں نے بھی ہمارے گھر آ کر حد سے زیادہ ہنگامہ ڈال دیا تھا۔ ان کی نظر میں تو میں ہی گنہگار تھا جو ان کی بیٹی کا کچھ لمحے بھی خیال نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ ہمارے گھر آ کر خوب جھگڑا کھڑا کر کے گئے تھے، جبکہ میں یہی کہتا رہا کہ یہ سب اسی لڑکے نے کیا ہوگا۔ اسی بات پر ہم لوگوں میں کافی جھگڑا ہو گیا تھا۔ میری اماں نے بڑی مشکل سے معاملہ نپٹایا تھا۔ نازیہ کی ماں تو صدمے سے ہسپتال کے بستر پر پہنچ گئی تھی۔ نازیہ ان کی بڑی اور لاڈلی بیٹی تھی جسے انہوں نے میرے ساتھ پورے دھوم دھام سے رخصت کیا تھا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ خوشیاں بس کچھ ہی لمحوں کی مہمان ثابت ہوں گی۔ میں بھی کہاں اتنے بڑے صدمے کو جھیل پایا تھا۔ واپس آتے ہی میں اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ میں نے اپنی ماں بہنوں سے بھی کوئی بات نہ کی۔ کمرے میں بستر کے ارد گرد لگے تازہ گلابوں کی لڑیوں سے میں نے ایک ایک پھول نوچ ڈالا تھا۔ میرے سارے ارمان خاک میں مل گئے تھے۔ میری عزت کی دھجیاں بکھر گئی تھی اور سب سے بڑھ کر کہ میری محبت مجھ سے چھن گئی تھی۔ ساری رات میں نے جا کر گزار دی تھی۔ لوگوں کی عجیب عجیب نظریں اور چبھتے ہوئے سوالات کا سامنا کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ نہ جانے نازیہ کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔
نازیہ کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک پل مجھے یاد آ رہا تھا۔ ہم دونوں کئی مہینوں سے محبت کے بندھن میں جڑے ہوئے تھے اور ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے۔ پھر ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ خود ہی مجھے چھوڑ کر جاتی؟ مجھے یقین تھا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوا ہے۔ مجھے پولیس پر بھی کچھ خاص بھروسہ نہیں تھا۔ میں بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ ہماری پولیس کی کارکردگی کیسی ہے۔ مجھے اپنے دم پر ہی نازیہ کو ڈھونڈنا تھا، لیکن بات تو یہی تھی کہ میں اسے کہاں ڈھونڈتا۔ صبح جب میں اپنے کمرے سے نکلا تو میری ماں نے مجھے دیکھتے ہی آواز دے کر بلایا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا کچھ کہیں گی۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اماں نے غصے میں مجھے خوب باتیں سنائی اور کہنے لگی، میں نے تجھے پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس راہ چلتی لڑکی سے شادی نہ کر۔ نہ جان نہ پہچان، نہ ذات نہ برادری، ایسے تھوڑے رشتے ہوا کرتے ہیں۔ یہ کیا فیس بک پر دوستی ہوئی اور تو نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہی فیصلہ کر لیا؟ میں نے تجھے بہت دفعہ سمجھایا تھا کہ اپنے خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کر لے، لیکن تیرے سر پر تو محبت کا بھوت سوار تھا۔ اب دیکھ لے کیسے تیرے منہ پر کالک مل کر نازیہ کہیں غائب ہو گئی ہے۔ اماں کی طنزیہ باتیں سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ انہیں ہرگز بھی یہ احساس نہیں تھا کہ میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو کوئی جواب دیتا، میری آپا درمیان میں آ گئی اور اماں کو خاموش کروا دیا۔ میں بس غصے میں اماں کو گھورتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ رات شادی کی خوشی میں کھانا نہیں کھایا تھا اور صبح اسی شادی کے غم میں بھوک نہیں تھی۔ نازیہ کا سراپا میری نظروں میں گھوم رہا تھا۔ رات وہ دلہن بنی کتنی حسین مورت معلوم ہو رہی تھی۔ وہ قدرتی طور پر بہت خوبصورت تھی اور میک اپ نے اس کے چہرے پر چار چاند لگا دیے تھے۔ سرخ رنگ کا لہنگا پہنے وہ میرے برابر میں بیٹھی سارا وقت مسکراتی رہی تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر کہیں جاتی؟ وہ تو خود بھی مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی۔ کچھ تو تھا جو میری نظر سے اوجھل تھا، یہ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری اور نازیہ کی محبت کا آغاز فیس بک سے ہوا تھا۔ ایک گروپ میں ہم دونوں کی پہلی دفعہ بات چیت ہوئی اور پھر یہ سلسلہ میسج پر چل نکلا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں بے تکلفی اتنی بڑھی، واٹس ایپ کا نمبر دے دیا۔ اس نے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مجھ سے رابطہ شروع کر دیا تھا اور وہ بہت ہی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس سے بات کرتے کرتے گھنٹوں گزر جاتے تھے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ دھیرے دھیرے ہم دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے تھے۔ واٹس ایپ پر ہونے والی باتیں شرم و حیا کی حدود سے بالاتر ہو چکی تھی۔ دونوں جذبات کی روح میں اس قدر بہہ جاتے کہ یہ احساس تک نہ ہوتا کہ ہم اپنی تمام حدود پار کر چکے ہیں۔ نازیہ نے مجھے اپنی کئی تصاویر بھیج رکھی تھی، لیکن اب میں اسے باقاعدہ ویڈیو کال پر بات کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کچھ منتیں کرنے کے بعد وہ مان گئی اور پھر ہر رات ہی ہم دونوں ویڈیو کال پر ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے اور محبت کے نام پر ایک دوسرے کی خواہشات کی تکمیل کرتے۔ میں نے ہی رشتے کو آگے بڑھانے کی بات کی تو پہلے تو نازیہ نے کچھ وقت کی مہلت مانگی، لیکن جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ مان گئی۔ میں نے اپنی اماں سے نازیہ کے حوالے سے بات کی تو اماں جلتے توے پر جا بیٹھی، کہنے لگی کہ فیس بک کی محبت بھی بھلا کوئی محبت ہوتی ہے جس کی خاطر تو اسے گھر کی عزت بنانے پر تل گیا ہے؟ ایسی لڑکیاں کبھی کسی ایک مرد کی ہو کر نہیں رہ سکتی۔ اماں کی بات سن کر مجھے بھی آگ لگ گئی تھی۔ میں نازیہ کے بارے میں ایسی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ میری شادی اس سے نہیں کروائیں گی تو میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا۔ کچھ دن میری اور اماں کی بات چیت بند رہی اور اس کے بعد آپا کے سمجھانے پر اماں نے بہت مشکل سے نازیہ کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ جب نازیہ گھر آ جائے گی تو وہ خود ہی اماں کا دل جیت لے گی۔ میں تو اس کے لفظوں کے سحر میں ہی کھو سا جاتا تھا۔ میں نے بہت دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں کی تھی۔ نازیہ بھی ہماری شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش تھی، لیکن نہ جانے ہمارے رشتے کو کس کی نظر کھا گئی تھی۔ نازیہ تو آنکھوں کے سامنے سے ایسے غائب ہو گئی تھی جیسے وہ کبھی میری زندگی کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ گھر سے نکل کر کچھ دیر میں یوں ہی سڑک پر چکر کاٹتا رہا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ میں کسی طرح بھی دنیا والوں اور اماں کے لفظوں سے اتفاق نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ نازیہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے جگری دوست شایان کو فون کیا اور اسے کہا کہ وہ میرے ساتھ مل کر نازیہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ میں اپنی عزت کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ نازیہ میری محبت ہی نہیں بلکہ اب میری بیوی بھی بن چکی تھی۔ اس کا ملنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔
میرے ایک فون پر ہی شایان گاڑی لے کر چلا آیا اور میرے ساتھ مل کر سارے شہر کی خاک چھاننے لگا۔ شایان کہہ رہا تھا کہ اگر نازیہ کو اغوا کیا گیا ہے تو اغوا کرنے والے ضرور تاوان کا مطالبہ کرنے کے لیے فون کریں گے، لیکن اب تک مجھے ایسا کوئی فون موصول نہیں ہوا تھا۔ میں نازیہ کی اماں کو دیکھنے ہسپتال میں گیا، لیکن وہ تو میری شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھی۔ ان کی نظر میں تو میں ہی ان کا مجرم تھا۔ میں نے انہیں بہت سمجھانا چاہا کہ میں بھی بہت پریشان ہوں، لیکن وہ ایک ماں تھی جن کی بیٹی شادی کی پہلی رات ہی غائب ہو چکی تھی، منتفر نہ ہوتی۔ مشکل کی اس گھڑی میں میرے دوست شایان نے مجھے سنبھالا تھا۔ وہ سارا وقت میرے ساتھ ساتھ رہا۔ اس نے اپنے کئی جاننے والوں کے ذریعے بھی نازیہ کی تلاش کا کام شروع کروا دیا تھا۔ ایک وہی تھا جو مجھے بار بار تسلی دے رہا تھا کہ جلدی ہی نازیہ مل جائے گی۔ سارا دن یہاں وہاں گھومنے کے بعد بھی کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ تھک ہار کر شایان نے زبردستی مجھے ایک جگہ سے رات کا کھانا کھلایا اور گھر چھوڑ دیا۔ جاتے جاتے وہ میرے گلے لگ گیا اور کہنے لگا، تو فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں دکھ سے مسکرا دیا تھا۔ شایان مجھے صبح واپس آنے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ اور میں ہمیشہ سے ہی ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ شایان بہت ہی اچھا تھا اور میرے ہر برے وقت کا ساتھی تھا۔ شایان بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو میرے اور اس کے رشتے کے خلاف تھے۔ اس کو بھی لگتا تھا کہ مجھے فیس بک کی محبت پر اس قدر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر ایک دن میں نے شایان کی نازیہ سے ملاقات کروائی تو وہ بھی حیران ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تیری پسند واقعی لاجواب ہے۔ نازیہ کی گمشدگی پر بھی وہ اتنا ہی پریشان تھا جتنا کہ میں تھا۔ آنے والے کئی دنوں تک ہم دونوں مل کر نازیہ کی تلاش کرتے رہے تھے، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اب تو دنیا کی نظر میں بھی یہ قصہ پرانا ہو چکا تھا۔ شروع میں تو ہر کسی نے سوالوں کا طوفان اٹھا رکھا تھا۔ 2 دن بعد پولیس والوں نے اس لڑکے کو پکڑ لیا تھا جو میری بیوی کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا تھا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس لڑکے کے چھڑوانے کے لیے اس کے گھر والے اور میرے سسر اور میری بیوی کے بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی والے روز اس نے غلط حرکت ضرور کی ہے، مگر نازیہ کے اغوا ہونے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکا جس کا نام راہیل تھا وہ پیدائشی طور پر ایب نارمل تھا اور وہ ایسے ہی عجیب حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ سب خاندان والے اس کی حرکتوں سے واقف تھے، مگر اس دن اس نے غلط حرکت کی تھی جس کی وجہ سے میری بیوی کے بھائی نے اسے مارا تھا۔ مگر آج میرے سسر اور بیوی کے بھائی خود اس لڑکے کی بے گناہی کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ لڑکا سچ میں ایب نارمل تھا۔ پھر اپنے سسر کے کہنے پر میں نے اس لڑکے کا نام رپورٹ میں سے کٹوا دیا تھا اور اس لڑکے کے گھر والے اسے گھر لے کر گئے تھے۔ پولیس کو نازیہ کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے بھی نازیہ کی تلاش کا سلسلہ ختم کر دیا تھا، کیونکہ میں پوری طرح ہمت ہار چکا تھا۔ آج 25 دن ہو چکے تھے اور ان 25 دنوں میں نے اس قدر اتار چڑھاؤ دیکھ لیا تھا کہ میں پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میرا شمار ان بدقسمت لوگوں میں ہو چکا تھا جو محبت کو پا کر بھی ناکام ہو جاتے ہیں۔ میرے موبائل میں نازیہ کی ڈھیروں تصاویر موجود تھیں، جن میں زیادہ تر تو وہ بے حجاب ہوتی تھی۔ میری خوشی کی خاطر وہ اپنی تصاویر مجھے بھیج دیتی تھی۔ اب یہی تصاویر میری زندگی کا کل اثاثہ بن چکی تھی اور میں انہی کے ذریعے اپنی ہر رات گزار رہا تھا۔ پھر ایک رات شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی تو میں ہی دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ دروازے پر 4 لڑکے کھڑے تھے جو ہمارے ہی محلے کے تھے۔ وہ چاروں آپس میں بھائی تھے اور چاروں ہی گونگے تھے اور ان کے گھر کے حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ وہ چاروں مجھے اشارے سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اشاروں کی زبان مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجھے بس اتنا سمجھ آیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہے ہیں۔ شاید وہ کسی تکلیف یا پریشانی میں تھے۔ یہی سوچ کر میں ان کے ساتھ چل دیا، کیونکہ محلے کی ہی بات تھی، زیادہ دور تو جانا نہیں تھا۔ ان کا گھر محلے کے آخری کونے پر تھا۔ یہ بہت ہی خستہ حال مکان تھا جس کے آگے سے میں اکثر ہی گزرا کرتا تھا۔ مجھے اتنا ہی معلوم تھا کہ یہ چاروں بھائی اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتے ہیں اور چاروں پیدائشی طور پر ہی گونگے ہیں۔ ان میں سے ایک نے مجھے مکان کے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا تو میں کچھ جھجکتے ہوئے مکان میں داخل ہو گیا، لیکن سامنے کے منظر نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ کمرے میں چارپائی کے اوپر میری بیوی لیٹی ہوئی تھی جو زخموں سے بری طرح چور تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنی جس بیوی کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے شہر بھر کی خاک چھانی تھی وہ میرے ہی محلے کے خستہ حال مکان میں موجود تھی۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میری آواز سن کر اسے تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا
उन 4 भाइयों की अम्मा पानी का गिलास ले आई और नाजिया को थोड़ा थोड़ा सा पानी पिलाने लगी। उसके बाद वो लोग हमें तन्हा छोड़कर कमरे से निकल गए। मैं तो इस कदर शॉक्ड हो गया था कि उनसे ये भी नहीं पूछ सका कि उन्हें मेरी बीवी कहाँ से मिली है। नाजिया पूरी तरह होश में आ चुकी थी। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। रंगत सरसों की तरह पीली पड़ चुकी थी। हाथ पैरों पर जख्मों के इस कदर निशानात मौजूद थे जैसे किसी भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया हो। मैंने जैसे ही उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ा, वो रोते हुए मेरे सीने से लग गई। सिसकते सिसकते उसने अपनी बर्बादी की जो दास्तान मुझे सुनाई, वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि नाजिया के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उसकी हालत इस बात की गवाही दे रही थी कि वो हर बात सच कह रही है। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि मैं जिंदगी भर उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा और हमारे मुजरिमों को अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। नाजिया के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें कहीं न कहीं मैं भी बराबर का कसूरवार था और इस बात के लिए मैंने हाथ जोड़कर उससे माफी मांग ली थी। मुझे क्या मालूम था कि मेरी जज्बाती ख्वाहिशात के बदले में नाजिया को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नाजिया ने मुझे बताया कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर अचानक ही नहीं हुआ था, बल्कि वो एक सोची समझी मंसूबाबंदी थी और ये मंसूबाबंदी करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि मेरा अपना ही कोई था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैंने आस्तीन में सांप पाल रखा था। जब मैं टायर बदलने के लिए नाजिया को गाड़ी में छोड़कर नीचे उतरा तो इत्तेफाक से मेरे हाथ से टायर भी छूट गया और मुजरिमों को मजीद मौका मिल गया था। उन्होंने नाजिया के मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया था और उसे खामोशी से गाड़ी से निकाल कर ले गए थे। ये काम उन्होंने इस कदर चालाकी से किया था कि मुझे कानो कान खबर भी नहीं हो सकी थी। बहुत दूर ले जाकर नाजिया को दूसरी गाड़ी के जरिए उस जगह से दूर भेज दिया गया था। इसलिए जब मैंने उसकी तलाश शुरू की तो वो मुझे कहीं ना मिली। वैसे भी रात का पहर था और बहुत ही सन्नाटा था। मैं गाड़ी छोड़कर बहुत ज्यादा दूर तक भी उसे ढूंढने नहीं जा सकता था। नाजिया को एक पुरानी सी इमारत में ले जाया गया था और उसे बुरी तरह ज्यादती का निशान बनाया गया था। अगवा करने वालों को पैसों की नहीं बल्कि नाजिया की जरूरत थी। 15 दिन तक मुस्तकिल तौर पर उसे ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा और जब उसके जिस्म में जान बाकी ना रही और वो मरने के करीब हो गई तो उसे वापस उसी सुनसान इलाके में फेंक दिया गया जहां वो उन चारों भाइयों को मिल गई थी जो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करने वहां गए थे। उन लोगों के लिए नाजिया बिल्कुल अजनबी थी। उन लोगों के लिए नाजिया बिल्कुल अजनबी थी और वो उसकी हालत देखते हुए उसे उठाकर घर ले आए और उनकी माँ ने नाजिया की देखभाल शुरू कर दी। नाजिया को कुछ दिनों के बाद होश आया तो उसने मेरा नाम लिया था, लेकिन वो ठीक तरह से कुछ भी नहीं बता सकी थी और फिर जब उसे सही तरह से होश आया तो उसने उन लड़कों की माँ को मेरे बारे में बताया। उन लोगों ने मोहल्ले में होने वाली बातें सुन रखी थी, इसलिए उन्हें इल्म था कि मेरी बीवी शादी की रात गायब हुई थी। वो लोग सीधे मुझे बुलाने के लिए चले आए और मैं तो ये समझकर यहाँ तक आया था कि शायद उन्हें मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन दरअसल मदद तो उन लोगों ने मेरी की थी। मैंने पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। नाजिया भी पुलिस को बयान देने के लिए राजी थी। नाजिया ने बिना डरे मेरा हाथ पकड़कर बयान दे दिया था। पुलिस वालों ने कार्रवाई करके असल मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया था, जो कोई और नहीं बल्कि मेरा जिगरी दोस्त शायान था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अपने जिस दोस्त पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था और जो मेरी मदद के लिए पेश था, दरअसल वो ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। पुलिस की जरा सी सख्ती पर शायान ने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया था। उसने बताया था कि उसने मेरे मोबाइल फोन पर नाजिया की तस्वीर देख ली थी और वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। वो हर हाल में नाजिया को पाना चाहता था, मगर बीच में हमारी दोस्ती आ रही थी। मैंने नाजिया से शायान की कई दफा मुलाकात भी करवाई थी। उसे बताया था कि शायान मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई है और नाजिया को लेकर शायान के दिल में कुछ और ही जज्बात पैदा हो चुके थे और इसीलिए उसने नाजिया को अगवा कर लिया और 15 दिन तक उसे अपनी जाति का निशाना बनाए रखा और मेरे सामने मेरा हमदर्द बना रहा। जब उसे लगा कि नाजिया अपनी जिंदगी हारने लगी है तो उसने अपनी जान छुड़वाई और उसे वहीं फेंक दिया जहाँ से अगवा किया था। मैं नाजिया को इज्जत के साथ अपने घर ले आया था, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस था कि उसके साथ जो भी हुआ इस सब में मैं भी बराबर का कसूरवार था।
اگر میں نازیہ کی تصویر شایان کو نہ دکھاتا اور اس کی ملاقات شایان سے نہ کرواتا تو شاید اسے آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ میں نے اپنی محبت سے نازیہ کے زخموں پر مرہم لگا دیا تھا اور آج اسے ایک اچھی زندگی دینے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ شایان موقع پا کر فرار ہو گیا تھا، مگر پھر ایک دوست کی مدد سے وہ پکڑا گیا تھا۔ اسے نازیہ کو اغوا اور زیادتی کرنے کے کیس میں 14 سال کے لیے سزا ہو گئی ہے۔ آج میں ایک بات بھی اچھی طرح سے جان گیا تھا کہ ہر انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں اور ہر کسی پر بھی اعتبار کرنے سے پہلے اچھی طرح سے اسے جان لینا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں تمام لوگوں سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم کچھ وقت کی خوشی کے لیے اپنی محبت کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ہم پر اپنا آپ ظاہر کرے۔ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہمیں اپنی اس غلطی کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ حلال طریقے سے محبت کو اپنایا جائے۔ محبت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن محبت کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ضرور گناہ ہے۔ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی عزت کو اتنا سستا نہ جانیں کہ کسی کی ناراضگی کی خاطر خود کو بے حجاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کی بہن بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔